أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ آیات یاد ہو رہی ہیں؟ الحمدللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم فقہ القلوب کی کلاس کریں گے۔ یہ چیپٹر ہم پہلے سے شروع کر چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ تھوڑی سی تمہید کے بعد میں آج کا لیسن کنٹینیو کروں گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے ہیں فقہ الاستقامہ۔ یہ ہے فقہ القلوب میں سے۔ قلوب قلب کی جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو کہتے ہیں۔ اور فقہ کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ بوجھ کو، یعنی وہ باتیں جو ہمارے دلوں میں راسخ ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کو یعنی ان کی ہمیں پوری طرح انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں ان کا جماؤ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے پیج نمبر 745 سے۔ اگر کچھ لوگوں کے پاس کتاب ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ زبانی سن کے نوٹس لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو لفظ استقامت۔ استقامت کیا ہوتا ہے؟ استقامت کو آپ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ یہ تو اردو کا لفظ بھی ہے نا۔ عربک میں استقامت گولتے کے ساتھ لکھتے ہیں اور اردو میں بڑی تا کے ساتھ۔ چلے ٹھیک ہے، بڑی کہہ لیتے ہیں اس کو۔ استقامت، جب لفظ استقامت آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا بات آتی؟ قائم رہنا، جم جانا، فرمنس، اسٹیڈ فاسٹنس۔ کس چیز پر؟ اپنے دین پر، اپنے نظریے پر، جو کام آپ کر رہے ہیں اس پر۔ مثلا اگر آپ یہ کورس کر رہے ہیں تو اس میں اس راستے پر استقامت کا کیا مطلب ہے کہ آپ جب تک آپ کا کورس مکمل نہیں ہوتا کیا کریں؟ جمے رہیں، چھوڑ کے نہیں جائیں، متزلزل نہیں ہوں، کسی تنقید سے نہیں گھبرائیں، کسی تعریف سے نہیں پھسلیں، کسی مشکل کے آگے ہار نہیں مانیں، ٹھیک ہے؟ جمے رہیں۔ تو ہم سے جو استقامت مطلوب ہے ہمارے دین میں، وہ دراصل دین پر عمل کرنے کی استقامت ہے، اور دین کے سارے احکامات کی۔ تو قرآن مجید میں اس کا بہت بڑا ریوارڈ بتایا گیا، بہت اجر بتایا گیا۔ کسی کو کوئی آیت یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا ابھی آپ کیا فاستقم کما امرت، شاباش، یہ آیت پڑھ چکے آپ؟ تو صرف ایک ہاتھ یوں کھڑا ہوا۔ فاستقم کما امرت، کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔
تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم بھی اپنے دین پر جمے رہیں. کیا ہمارے دین کی کوئی مخالفت ہوتی ہے؟ دنیا میں کوئی اسلام کو ناپسند کرنے والے لوگ ہیں؟ ہماری شریعت کو ناپسند کرنے والے ہیں نا؟ تو ان کے ناپسندیدگی کی وجہ سے کیا ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں؟ نہیں. مثلاً آپ نے یہاں قرآن مجید پڑھا، آپ نے حجاب کر لیا، اب آپ یہاں سے یونیورسٹی تشریف لے جاتی ہیں، وہاں کوئی حجاب کرنے والا ہے نہیں، وہ پسند نہیں کرتے، اب آپ کیا کریں گی؟ کیا کریں گی؟ حجاب خدا کرتے رہیں گے. صحیح ہے، کرتے رہیں گے. کیوں کرتے رہیں گے؟ اللہ کا حکم ہے نا، اس لیے اب اس پہ جمے رہیں گے. اول تو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور دلیل تو ہے قرآن میں، ابھی یا پڑھ لی ہوگی یا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی ہاں. جی ہاں. آپ دیکھیے کہ دنیا میں ترقی کون کرتا ہے؟ جو لوگ کوئی منزل اپنی منتخب کرتے، کوئی مقصد زندگی کا بناتے ہیں اور پھر اس پر جم جاتے ہیں کہ ہر صورت، گرمی ہو، سردی ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، مجھے اس تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اگر آپ نے کوئی ڈگری لینے کا پروگرام بنایا ہوا ہے یا اور اسی طرح، تو ایک مسلمان کی زندگی میں کیا گول ہونا چاہیے کہ اس نے کہاں تک پہنچنا ہے؟ جنت تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس جنت کے راستے میں کوئی مشکلات ہیں؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جی ہاں، یعنی ہمارے جو نفس کے خلاف چیزیں جاتی ہیں، یعنی جنت حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کچھ اس طرح کے لفظ آتے ہیں. اگر میں نے غلطی کی ہو تو مجھے آپ کھلے دل سے اصلاح کر سکتے ہیں، آپ سب کو اجازت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حفت الجنت بالمکارہ، مکارہ کیا ہوتے ہیں؟ مکروہ سے، ناپسندیدہ چیزیں. جنت جو ہے نا وہ گھیر دی گئی ہے کن چیزوں سے؟ اب ان کو پار کیے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتے. تو بہت سی، یعنی ہمارا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، ماحول بھی ہے، ٹرینڈز بھی ہیں، بہت کچھ ہے پھسلانے کے لیے ہمیں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر پھسلن میں قدم جما جما کے چلتے 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 وہاں تک پہنچنا ہے. یہ ہمارا گول ہونا چاہیے، اور اس پر کسی بھی صورت پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا. تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری کیا ہے جو استقامت اختیار کرتے ہیں؟ جی ہاں، عائشہ بھی آیت پڑھ لیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ. مائک آن کیجئے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. کس کس کو آج سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ، سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. ثم استقام، پھر وہ جم گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی، اللہ ہی کو اپنا رب مان لیا. اور جب انسان اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اب اس کو رب مان کے؟
اس کی اطاعت کرنی ہے. اس نے مجھے پیدا کیا، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کے جانا ہے. لہٰذا میری زندگی میں سب سے زیادہ اہم میرا رب ہے. میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو میرے رب کو مطلوب ہے، جو وہ چاہتا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اپنی ساری زندگی اس کانسیپٹ کے تحت گزارے گا کہ اللہ میرا رب ہے نا، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. عبادت کرنی ہے، جیسے نماز پڑھنی ہے، تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ماشاء اللہ آیتیں تو سب کو آتی ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. نماز اور قربانی کے بعد جینے مرنے میں تو سبھی کچھ آ جاتا ہے نا. پھر جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو پھر اپنی مرضی چلے گی؟ نہیں، اپنی بھی نہیں، شیطان کی نہیں، لوگوں کی نہیں، بڑوں کی نہیں، چھوٹوں کی نہیں، خواہشات نہیں. ہر جگہ کس کی مرضی؟ اللہ کی. میری ذاتی زندگی میں بھی اور میری اجتماعی زندگی میں بھی. ٹھیک، طے ہو گئی بات. اور اسی پر موت آئی، لا الہ الا اللہ پر ہی موت آئی. تو ایسے لوگوں پر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اترتے، فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے ان کو. کتنی خوش قسمتی. کیا کہتے ہیں وہ آ کے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کرو. غم ہوتا ہے ماضی کا اور خوف ہوتا ہے مستقبل. اب آگے تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، کیونکہ تم حق پر جمے رہے. اور کیا ہے تمہارے لیے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، وہ جو جنت کو گول تم نے بنایا تھا نا، اب وہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، وہ مل گیا، تم پاس ہو گئے، تم جنت کے ایلیجبل ہو گئے، وہاں جا سکتے ہو. تو گول اچیو ہو گیا نا. یہ گول کیسے اچیو ہوا؟ کہاں سے؟ اللہ کو رب مان کے اس پر استقامت اختیار کرنے سے، زندگی کے ہر مقام پر اللہ کو بڑا ماننے سے. ٹھیک. اور پھر وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہے جس کے تمہارے نفس خواہش کریں. دنیا میں آپ دیکھیے کہ الجزاء من جنس العمل، ایک قاعدہ ہے، جزا یا بدلہ کس کے مطابق ہوتا ہے؟ عمل کے مطابق ہوگا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ٹھیک ہے. تم نے دنیا میں اپنی خواہشات قربان کی، تو اس کے بدلے میں اب تمہیں کیا ہے؟ جو تم خواہش کرو گے تمہاری پوری ہوگی. تو جب بھی دنیا میں کوئی خواہش پوری نہ ہو تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں، آگے سے آگے مل جائے گا. مومن تو اس امید پہ جیتا ہے نا، اللہ کے وعدوں پہ جیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے خلاف نہیں کرتا. محافظت علیہ، تو اہل شریعت جن کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس پر استقامت اختیار کرے اور اس کی حفاظت کرے. کس پر استقامت اختیار کرے؟ اللہ کے دین پر، اللہ کی شریعت پر. وَكُلِّفُوا أَن يَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَيْهِ أَن يُؤَدُّوا الشَّهَادَةَ لَهُ فِي أَنفُسِهِمْ بِالِاسْتِقَامَةِ عَلَيْهِ، اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس پر گواہ ہوں
تو ان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے نفسوں میں یعنی اپنے دل میں گواہی دیں. کس کی؟ بالاستقامت علیہ، کہ وہ اس پر استقامت اختیار کیے ہوئے. استقامت اصل میں کہاں ہوتی ہے، کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ ہاتھ میں، زبان پر، دل میں. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے دل میں اس بات کو پکا کرے سمپل لفظوں میں. وَبَذْلِ النُّفُوسِ مِنْ أَجْلِهِ، اور اس کی وَالثَّبَاتِ عَلَيْهِ، اور اس پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہوں. وَبَذْلِ النُّفُوسِ مِنْ أَجْلِهِ، اور اس کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں. اس کی تکلیف دی گئی ہے، یہ ہم سے مطلوب ہے. اچھا، جب ہم جان کی قربانی ہوتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں شاید اس کے لیے ذبح ہونا ضروری. جانوں کی قربانی کیا چیز ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جانا. وقد علم سبحانہ ان الحکم بما انزل اللہ ستواجہہ هذه المقاومۃ من شتى الجبہات، اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتا تھا کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کو نافذ کرنے میں مختلف جہتوں سے اس مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. اب جب شریعت نافذ کرنے کی بات آتی ہے تو کیا ہمارے ذہن میں کیا سوچ آتی ہے؟ کہاں نافذ کرتے ہیں اس کو؟ جب آپ دیکھیں کہ بہت سے سلوگنز بھی ایسے بنے ہوئے ہیں، کچھ جماعتوں کے شعار ایسے ہیں جو اسلامی جماعتیں ہیں، وہ کہتے ہیں شریعت نافذ، ہمارا مطالبہ کہ شریعت نافذ کرو. کہاں کرو؟ صرف عدالت میں؟ کہاں؟ سب سے پہلے شریعت کہاں نافذ ہونی چاہیے؟ اچھا، شریعت ہے کیا؟ چلیں یہی بتا دیں. سمپل لفظوں میں دین کہہ لیں تو گویا مطلب کیا ہوا شریعت نافذ کرنے کا؟ دین پر عمل کرو. کہاں؟ سب سے پہلے کون کرے؟ اپنے اوپر نافذ کرے. ہم فوراً کیا سوچ رہے ہیں؟ شریعت نافذ کرو، اس کا مطلب ہم نے دنیا بھر میں یہ پھیلا دیا کہ بس جو زنا کرے اس کو کوڑے مارو، جو شراب پیے اس کو کیا کرو؟ اس کو بھی کوڑے مارو. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، ہمیں کوئی انکار نہیں کہ ہماری شریعت میں یہ سزائیں ہیں، لیکن کیا شریعت نافذ کرنے کا صرف یہی مطلب ہے اور یہی لے لیا گیا کہ ہم ساری بات صرف دوسروں کے بارے میں کریں اور صرف مسلمان؟ اس سے یوں لگتا ہے جیسے مسلمان سوسائٹی کے اندر صرف مجرم پھرتے ہیں، ان کو پکڑنا ہے اور ان کی پٹائی کرنی ہے. تو یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر. سمجھ آئی؟ ویسے بائی دا وے آپ بتا سکتے مجھے کہ آپ کے ذہن میں شریعت نافذ کرنے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ایسا ہی ہے نا کچھ؟ یعنی مجھے جب پہلا انکاؤنٹر ان چیزوں سے ہوا تو مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ اچھا شریعت کچھ لاز کا نام ہے اور پھر ان لاز کو بزور امپلیمنٹ کر دو، چاہے لوگ اس کے لیے ابھی مینٹلی تیار ہیں یا نہیں، تو وہ شریعت نافذ ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ پہلے قانون لائے تھے یا ذہن سازی کی تھی؟ ذہن سازی کی تھی. فرد سے شروع کیا تھا یا افراد سے شروع کیا تھا یا گروہوں سے؟ فرد سے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم یعنی ہمیں استقامت اختیار کرنی ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ کی نازل کردہ یعنی شریعت قرآن و سنت کو جب انسان اپنی ذاتی زندگی میں بھی نافذ کرتا ہے یا اجتماعی زندگی میں ہر جگہ پر، تو مخالفت ہوتی. چلیے کوئی ایک مثال مجھے دیجئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں قرآن کے کسی حکم پر عمل کرنا شروع کیا تو آپ کی مخالفت ہوئی. کوئی تجربہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی ایکسپیرینس؟ مائک دیجئے ان کو کیا ایکسپیرینس ہوا؟ مائک کھول دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم. میں نے جب ہم لوگوں نے پڑھا نا سورہ نور، سورہ حجرات کے اندر شرعی پردے کے بارے میں، سورۃ حجرات میں نہیں ہے، سورہ نور میں، تو میں گھر گئی تو اسی دن میرے کزنز آ رہے تھے، تو میں نے ماما کو کچن میں جا کے کہا کہ میں تو نہیں جا رہی ان کے سامنے اور یہ وہ،
تو میری آپ ہی کہتی ہے کیا ہو گیا تمہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، بچپن سے ان کے ساتھ تو اس چیز سے مجھے بہت مشکل آئی تھی. تو پھر آگے سے مجھے ماما نے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، آپ آہستہ آہستہ کر کے آپ کو عادت ہو جائے گی، اور باقی لوگ بھی آپ کو دیکھیں گے تو ان کو بھی آپ کو اس طرح سے ڈیل کرنے کی عادت ہو جائے گی. اچھا ایک بات یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ جیسے ہم خاندانوں کے اندر ہوتے ہیں تو پردہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. یہ ساری بچیاں اچھی طرح سمجھ لیں. آپ کو پتا جب میری شادی ہوئی تھی میں بھی شرعی پردہ کرتی تھی، کرتی ہوں ابھی بھی. خیر تو میرے ہسبینڈ جو تھے یہ 7 بھائی تھے، ایک ان کی بہن تھی، 7 بھائی تھے یہ، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس گھر میں تھی جہاں 6 لڑکے یا مرد کھانے پہ بھی حاضر ہوتے تھے، اور ویسے بھی آنا جانا میل ملاقات رہنا، گھر میں بھی رہتے تھے، کچھ کمبائنڈ فیملی سسٹم تھا. تو میں نے یہ تھوڑی کیا تھا کہ میں کمرے میں گھس کے بیٹھ جاؤں. وہ سارے باہر بیٹھے ہیں، میں تو نہیں نکلوں گی باہر، میں نے کچن میں نہیں جانا، میں نے نہیں کھانا پکانا، میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے سرو نہیں کرنا. میں جا رہی ہوں اس گھر میں تو کچھ میرا دین خطرے میں ہے. جی میں نے سورۃ نور پڑھی ہے، اس لیے میں نے تو بائیکاٹ، میرا سارے خاندان سے بائیکاٹ. یہ آپ اپنے اوپر پرسنل نہ لیجیے گا، میں جنرل ایک ٹرینڈ کے طور پر ایک تربیتی پوائنٹ کے طور پر یہ بات کر رہی ہوں، کیونکہ یہ بات میں نے کئی جگہ سنی ہے کہ سامنے نہیں جانا. بھائی آپ اپنے حدود کا خیال رکھیں، اپنا جو بھی ستر حجاب کے حدود ہیں ان کو رکھیں، لیکن آپ اپنے کام کاج، اپنی ذمہ داریاں، اپنی ڈیوٹیز، اپنی کوئی گھر میں آیا اس کو سرو کرنا، اس کو پوچھنا، اس کو ٹھیک ہے. ہمیں دین نے منع کیا کہ آپ نامحرم کے ساتھ اکیلے نہ بیٹھیں، کوئی وجہ ہے نا، شیطان ہوتا ہے تیسرا، خرابی ہو سکتی ہے، ہسبینڈز کو کوئی شکایت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے امن کو سلامت رکھنا چاہتا ہے نا، تو اسے ہمیں پابند حدود بتا دی. آپ ہنسی مذاق نہ کریں، آپ بہت فری نہ ہوں، لیکن آپ یعنی ضرورت کے تحت بات کر سکتے ہیں، آپ کھانا پیش کر سکتے ہیں. تو میں الحمدللہ سارے کام کرتی تھی، کچن میں بھی ہوتی تھی، جدھر سے کوئی آتا تھا ادھر سے تھوڑا سا آگے اپنے آپ کو دیکھ لیتی تھی، میرے بازو ننگے نہ ہوں، اور میرا کپڑے تنگ نہ ہوں، اوپر بڑی چادر ہو، ایسا دوپٹہ نہ ہو کہ جس سے بال نظر آ رہے ہوں. تو چونکہ میں تو فیس بھی کور کرتی تھی تو پھر میں ادھر سے ادھر کر لیتی تھی، ادھر سے ادھر کر لیتی، جدھر سے کوئی آتا تھا ادھر سے ادھر کر لیتی تھی. لیکن ان کو میں نے کبھی بھی اجنبیت نہیں محسوس کرائی کہ وہ میرے کچھ نہیں لگتے. شادی کے بعد پہلے دن جب سارے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو ظاہر ہے کہ دلہن نے ایک اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے خاندان میں یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی دلہن آئی ہے اور وہ فیس کور کر کے بیٹھی ہوئی. سب سے بات کی، سب کا نام پوچھا، حال پوچھا، سب کچھ. اب وہ میرے ہسبینڈ کو دیکھ رہے تھے یہ کیا، لیکن میں نے بالکل محسوس نہیں کرایا کہ بھئی آپ میرے لیے کوئی بہت اجنبی لوگ ہیں. تو ہمارے رویے بہت میٹر کرتے ہیں. حجاب کر کے ہم نے اگر نماز پڑھنی ہے تو یہ نہیں کہ سارے گھر کو مصیبت میں ڈال دیں. ہم نے اگر دین پہ عمل کرنا ہے تو ہم نے دوسروں کے لیے زندگی مشکل نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اپنا خیال کرنا ہے، ہم نے یہ تھوڑی کرنا ہے یہ مجھے دین پہ عمل نہیں کرنے دیتے، انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں، یہ بڑا مشکل کرتے ہیں. اس طرح نہیں سوچتے. ایک اسکالر تھے تو وہ جا رہے تھے، ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ جو اٹیک ہوا ہے تو ان کی فلائٹ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ وہ ڈیلے ہوئی مسلسل. وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں 3-4 گھنٹے لگیں گے، کوئی اٹیک ہو گیا تو ہم نے گزرنا ہے اس رستے سے، تو اب ہمیں روٹ چینج کرنا ہے تو اس کے لیے ٹائم لگے گا. تو انہوں نے کہا کہ پلیز آپ مجھے آف لوڈ کر دیں، میں جا کے تو کہیں اور، کیونکہ میری اگلی فلائٹ مس ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں بہت مشکل پیش آئے گی، ہم سارے پیسنجرز کو اتاریں گے، سامان اترے گا، پھر آپ کا سامان نکلے گا، پھر ہم آپ کو اتاریں گے، تو سب کو مشکل پیش آئی. تو انہوں نے اتنی حکمت سے کام لیا، انہوں نے کہا میری وجہ سے سب کو تکلیف پہنچے گی، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا. میں تکلیف برداشت کر لوں گا لیکن میں سب کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا.
یہ اسلام کا فیس تھا نا، داڑھی رکھی ہوئی انہوں نے، اور وہ ایک ایئر ہوسٹس سے اس طرح بات کرے کہ اچھا، انہیں پہلے تو اندازہ نہیں تھا کہ اگر یہ سامان میرا آف لوڈ ہوتا ہے اور مجھے اتار دیتے ہیں یہاں تو کسی کو کوئی مشکل ہوگی. انہوں نے کہا یہ سمپل سا ہوگا، کہیں جہاز روکیں گے، سامان اتاریں گے، مجھے بھی اتاریں گے، چل بھائی جیسے بس سے اترتے ہیں. تو جہاز سے ایسے نہیں اتر سکتے. اینی وے، اب آپ دیکھیے بیٹا، آپ کو کہیں جانا ہے؟ آپ بیٹھ جائیں. تو آپ نے شریعت پر عمل کرنا ہے تو کسی کو مشقت میں نہیں ڈالنا. ٹھیک، چلیے آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو جب بھی آپ دین پر عمل کریں گے. آپ یونیورسٹی میں ہوں گے، کالج میں ہوں گے، گھر میں ہوں گے، بازار میں ہوں گے، کوئی نہ کوئی آپ کے اوپر آوازہ کسے گا، کوئی آپ کے ساتھ آرگیومنٹ شروع کر دے گا. تو کوئی بات نہیں، اب کیا کرنا ہے؟ فلا بد من مواجہت هذه المقاومۃ والصمود لها. تو اس مخالفت کا سامنا کرنے کے لیے مضبوطی سے ڈٹ جانا ضروری ہے. واحتمال تکالیفها فی النفس والمال کما قال سبحانہ. اور مضبوطی سے مقابلہ کرنے کے لیے نفس اور مال کی تکلیفوں کو بھی برداشت کرنا ہوگا. یعنی کچھ تکلیفیں نفس میں آئیں گی اور کچھ کہاں آئیں گی؟ مال میں آئیں گی. اچھا یہ بتائیے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے مال کی قربانی کہاں کرنی پڑتی ہے؟ کچھ ہے آئیڈیا آپ کو؟ زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے. جن لوگوں کو زکوٰۃ بھاری لگتی ہے تو میں ان سے کہتی ہوں دیکھیں، اللہ کی راہ میں تو آپ 2.5 دے رہے ہیں پرسنٹ، آپ کے پاس کتنا بچا ہے؟ 97.5. پھر بھی آپ راضی نہیں، اتنا لے کے بھی راضی نہیں، صرف 2.5 دینے پہ آپ تکلیف میں آ گئے. ہمیں ایسے لگتا ہے زکوٰۃ جب نکالتا ہے اتنی زکوٰۃ بن گئی، بھئی آپ کے پاس اتنا ہے بھی تو صحیح. تو یہ مال کی قربانی ہے. یا اس کے علاوہ بھی مثلا حج پہ جانا، آپ نے حج فرض ہو گیا ہے، اب حج پہ ایسے تھوڑی جا سکتے ہیں. کیا کرنا پڑتا ہے؟ جان اور مال دونوں. ہماری جو عبادات ہیں نا، کچھ میں صرف جان لگتی ہے، کچھ میں جان اور مال دونوں لگتا ہے، کچھ میں صرف مال لگتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو یہ تکلیف اٹھا لے گا وہ اپنے دین پر جمع رہے گا، قائم رہے گا. اور جو نہیں اٹھائے گا، اپنے نفس کے پیچھے چلے گا، تو اس کا مطلب اس کے اندر استقامت نہیں، وہ صرف زبان کا مسلمان ہے. اب دیکھیے ایک اور چیز ہم نے ایجاد کر لیا خود سے، کیونکہ ہمارے دین میں ہے کوئی نہیں. میں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں، میں پریکٹسنگ مسلم ہوں. بھئی وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلم تو ہوتا ہی پریکٹسنگ. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ وہ اونٹ جس کی ناک میں نکیل ہو، مالک اس کو جہاں بٹھانا چاہے بیٹھ جائے. یہ اس کا لفظی مطلب. تو مسلم وہ ہوتا ہے اطاعت گزار، فرما بردار، کہ جس کا مالک، اس کا رب، اس کو جہاں بٹھانا چاہے وہ بیٹھ جائے، جو کروانا چاہے وہ کرنے کو تیار ہو جائے، چاہے مشکل ہو نیند توڑ کے اٹھنا. ٹھیک ہے؟ اچھا جناب، کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. فرق پڑھی، تلاوت کیجئے آیت کی. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے نا واقعی وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا. پھر اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یعنی جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہی لوگ کافر ہیں. کفر دو طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟
ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کفر دون کفر، کہتے ہیں اس کو کفر ہے لیکن وہ ملت سے خارج نہیں کرتا، یعنی آپ کی پکڑ ہوگی اگر آپ نے اللہ کے دین پر عمل نہیں کیا، لیکن اگر لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو نجات کی بھی امید ہے، ٹھیک ہے، سزا بھگت کے نجات پا جائیں گے۔ تو یہاں جو بات یعنی استقامت کے لیے کیا ہونا چاہیے انسان کے اندر، اتنی جرت کہ وہ لوگوں سے نہ ڈرے۔ چلیے آپ مجھے بتائیے آپ کو کس کس سے ڈر لگتا ہے جب آپ دین پر عمل کرتے ہیں؟ کس کس سے ڈر لگتا ہے؟ جو دوستوں سے، بہت اچھی بات کی آپ نے، بالکل۔ اچھا آپ ان کو آرام سے بتا سکتے ہیں کہ میں تعلیم القرآن کورس کر رہی ہوں؟ دیکھو کچھ سر نہ کیا، میں بالکل بہت خوش ہوں جنہوں نے کہا کہ نہیں بتا سکتے، سچ بولا ہے نا، سچ کی برکت ہوتی ہے۔ باقی ڈرتے ہیں؟ اچھا کچھ لوگوں کو میں نے کہتے سنا کہ پوچھا ان سے کیا پڑھ رہے ہیں، کہتے جو وہ عربک سیکھ رہے ہیں۔ بھائی قرآن زیادہ بڑی چیز ہے یا عربک بڑی چیز ہے؟ عربک کی تو حفاظت ہی قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ قرآن نہ ہوتا تو ہر زبان جیسے تبدیل ہو کے کچھ سے کچھ بن گئی۔ اب شیکسپیئر والی انگریزی وہ تو نہیں جو آج آپ بولتے ہیں، فرق ہے نا۔ اردو میں آپ وہ جو جس میں مرزا غالب اور میر تقی میر نے لکھا ہے، شعر و شاعری کی ہے، وہ آپ تھوڑی بولتے ہیں، وہ فرق ہے نا۔ تو زبانیں تو تبدیل ہو جاتی ہیں کچھ عرصوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم دوستوں سے ڈرتے ہیں، کہ ہم شرماتے ہیں کہ بتائیں کہ ہم ایک گیپ ایئر لے کر قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ کیا سوچیں گے، یہ مولوی بننے جا رہے ہیں؟ ہمیں کانفیڈنس نہیں ہوتا نا۔ اچھا کانفیڈنس کیوں نہیں ہوتا؟ سوچے نا، اس کی امپورٹنس سے نا واقف ہیں، اس کے فائدوں سے نا واقف ہیں، یہ قرآن ہمیں کیا دیتا ہے، یہ دین ہمیں کیا دیتا ہے، اور اس کے سیکھنے سے ہمیں اس زندگی میں کیا ملنے والا ہے اور آخرت میں کیا ملنے والا ہے، اس کی ہمارے پاس، اس کو ہم ویلیو نہیں کرتے، اس لیے ہم شرماتے ہیں بتاتے ہوئے۔ اور آپ سوچئے کہ جب آپ کی کوئی دوست یونیورسٹی چلی جاتی ہے اور آپ سے 1 سال اہیڈ ہو جاتی ہے، اور کوئی وہ بہت ہی نیا سا سبجیکٹ اس نے پڑھنا شروع کیا جس کی ڈگری پاکستان میں اس سے پہلے تھی نہیں، تو آپ کتنے امپریس ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں میں تو پیچھے ہی رہ گئی۔ سوچنا چاہیے، ایسے سوچنا چاہیے۔ کچھ لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ نہ وہ ہاں کرتے ہیں، وہ نہ کرتے ہیں، شاید وہ سن نہیں رہے، ابھی دل نہیں مانا، کنونس نہیں ہوئے۔ تمہیں کرنا بھی نہیں میں نے کنونس، لیکن یہ ہے کہ سوچوانا ضرور ہے، سوچوانا ضرور ہے۔ سوچیں، اپنے فائدے کے لیے سوچیں، خود فیصلہ کریں، میں تو آپ کے بہاف پہ نہیں کروں۔ اپنے آپ سے پوچھئے، لکھ لیجئے سوال، میں کن کن چیزوں سے مروب ہو جاتی ہوں؟ میں کن چیزوں سے مروب ہو جاتی ہوں؟ اگر مجھے کوئی 1-2 چیزیں پتہ چل جائیں تو میری معلومات میں اچھا اضافہ ہوگا۔ جی انگلش بولنے سے، کوئی انگلش بول رہا ہو تو اس سے مروب ہو جاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ استاذہ میں لگاتار کچھ عرصے سے لڑکیوں کو دیکھ رہی ہوں، وہ کہتی ہیں کہ انفلوئنسر سے بہت زیادہ مرغوب ہو جاتی ہیں کہ وہ کیا پہن رہی ہیں، کیا چل رہی ہیں، کیسے ڈریس اپ ہیں، کیسے بولتی ہیں۔ نام ہی تو ان کا یہ چیز انفلوئنسر، یس، تو چونکہ ہم نے ان کا انفلوئنس قبول کیا ہے اس لیے ان کو مان بھی لیا، ان کو ایک ٹائٹل بھی دے دیا۔ سبحان اللہ، یہ نیا اس دور کا ٹائٹل ہے، آج سے پہلے یہ، اور اس کی ویلیو کیا ہے، یعنی اس میں قابلیت کیا ہوتی ہے؟ صرف آپ کو ایک اچھی ایکٹنگ آتی ہے یا اچھے کپڑے پہننے آتے ہیں، یا جی بالکل، اور کس سے مروب ہوتے ہیں آپ؟
اوکے. اچھا آپ دیکھیے اپنے آپ سے پوچھیے میرے دل میں کس کس چیز کا ڈر ہے, میں کس کس چیز سے ڈرتی ہوں. میں اس وقت سانپ بچھو مچھلی وہ چپکلی کا نہیں پوچھ رہی, نہ کاکروچ کو پوچھ رہی ہوں, وہ نہیں میٹر کرتے. میں پوچھ رہی ہوں کہ لوگوں میں سے یا اور کیا چیزوں کے خوف مجھے ستاتے ہیں, ان سارے خوف پر مجھے کس طرح قابو پانا ہے, کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا فلا تخشوا الناس, لوگوں سے نہیں ڈرنا, واخشونی, مجھ سے ڈرنا ہے. تو اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا واقعی میں اللہ سے ڈرتی ہوں جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ میں لوگوں سے زیادہ ڈرتی ہوں یا اللہ سے زیادہ ڈرتی ہوں؟ ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے. اور اگر آپ لوگوں سے زیادہ ڈر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن کی اس آیت کو نہ سمجھا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کیا. کیا چیز رکاوٹ ہے اس اللہ کے ڈر میں؟ اچھا ڈرتا کون ہے اللہ سے, یہ بھی بتا دیجیے ذرا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں. اچھا علم ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ آپ رٹ لیں تو وہ آپ عالم ہو جاتے ہیں, یا علم اپنے اس علم کو تازہ رکھنے کی بھی کوئی ضرورت ہوتی, بار بار پڑھنے اور سننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا, ہم سب بھولنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے, ایک تو ہے کہ لوگوں سے نہیں ڈرو, دوسرا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو. قیمت کیا ہے؟ قیمت کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے کسی عام لفظ پہ, آسان لفظ میں, یا دنیاوی فائدے, ٹھیک ہے, ورلڈلی بینیفٹس, دنیاوی فائدے. تو میری آیات کو دنیاوی فائدوں کی خاطر مت بیچو. ٹھیک ہے, کیا مطلب؟ میری دنیا کے مال کی خاطر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات, آیات کیا ہیں؟ قرآن کے احکامات ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ پچھلی قوموں میں جیسے علماء یہود تھے, وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کام کرتے تھے نا, اور ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ دنیاوی فائدوں کی خاطر دین میں تحریف نہ کرو, دین کو مس انٹرپریٹ نہ کرو, جیسا ہے نا ویسا ہی لو, ایز از لو. آگے چلتے ہیں. جی فرمائیے, بولیے, آپ لیجیے مائک, بولیے. استاذہ جی السلام علیکم. ایک سوال ہے, اگر آپ ایسے لوگوں میں سراؤنڈ کرتے ہیں جو کہ دین پر نہیں چلتے لیکن دنیاوی طور پہ کامیاب ہیں, آپ کے بہت کلوز ہیں, اور آپ کے دنیاوی کامیابیوں کے ناکامیاب ہونے پر مذاق بھی اڑایا جا سکتا ہے, تو وہاں پر خاموش رہنا یا دین کو ڈیفینڈ نہ کرنا, کیا یہ ڈرنا ہوگا یا مصلحت ہوگی؟ صبر ہوگا, صبر ہوگا, صبر. کہ یہ سمجھتے نہیں, کیونکہ اگر آپ کے اپنے اندر ایک کانفیڈنس ہے نا, ایک یقین ہے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ صحیح ہے, اور مجھے اس پر آج نہیں کل ریوارڈ ملنے ہی والا ہے انشاءاللہ, کیونکہ اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے. ہم کیوں سمجھتے کہ ہمارا ہر عمل بربادی ہونے والا ہے؟ اس طرح کے خوف بھی بٹھا دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی قدردان ہے, لغفور شکور ہے, بڑے ہی قدردان ہے. چھوٹی سی نیکی پر بہت بڑا اجر دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری جو ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں, مثلا کھجور کا ایک ٹکڑا, پوری کھجور بھی نہیں, کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرو کہ کیا ملے گا؟ یہ ہے شکور. دابت الشکور کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا چارہ کھا کے زیادہ دودھ دیتی ہے. تو شکور وہ ہوتا ہے جو چھوٹی سی بھی کسی کے نیکی احسان کو بہت بڑے بدلے کی شکل میں ریٹرن کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی ایسا نہیں ہے. تو اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ آپ کی خاطر میں نے کیا, اور آپ ہی سے اجر لینا ہے, اور وہ آپ تو اپنی شان کے مطابق دیں گے. تو اگر دنیا میں کوئی ہمیں ناکام بھی سمجھتا ہے اور اس کی وجہ دین نہیں بھی ہوتی, ویسے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. رزق کی تقسیم کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. اصل میں رزق کی بات پہ کیوں آ گئی ہوں؟ کیونکہ لوگ کامیاب اس کو سمجھتے ہیں جو
مال زیادہ رکھتا ہے، چاہے وہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے، اس سے فرق نہیں پڑتا ان کو، لیکن وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ ہم بہت فلرش کر گئے ہیں۔ اور جو شخص پھونک کے قدم رکھتا ہے حلال حرام کی کو دیکھتا ہے کہ مجھے سود کی میں انوالو نہیں ہونا، مجھے حرام کاروبار نہیں کرنا، چاہے مجھے کم بھی ملے میں اسی میں برکت اللہ تعالیٰ دے دے گا، تو لوگ عام طور پہ اس کو مذاق اڑاتے ہیں، کتنا بے وقوف ہے، یہ ملاوٹ نہیں کرتا اور اس کا نفع جو ہے وہ کم ہے۔ اب لوگ تو اپنی عقل کے مطابق سوچتے ہیں نا، اور آپ دین کے مطابق سوچتے ہیں۔ جب آپ دین کے مطابق سوچتے ہیں تو آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتے، ان کو سمجھ نہیں، وہ بڑے فائدے کو نہیں دیکھ رہے، وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اوپر الجھے ہوئے ہیں۔ اس لیے بحث میں بھی نہ الجھیں، اگنور کر دیں، کوئی بات نہیں۔ اگر انہوں نے دیکھیے، ایک ہے لوگوں کی نظر اور ایک ہے اللہ کی نظر۔ آپ اللہ کی نگاہ میں بلند ہیں، لوگوں کی نگاہ میں چھوٹے ہیں، بتائیے کوئی نقصان ہے آپ کا؟ ہے کوئی نقصان؟ کوئی نقصان نہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ حجاب میں ہوتے ہیں، نقاب میں ہوتے ہیں، لوگ آپ کو لائن میں آپ کو اگنور کر جاتے ہیں۔ مجھے اس کا کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا، جیسے جہاز کا سفر بہت دفعہ کرنے کو ملتا، تو آپ ظاہر ہے کہ آپ ایک خاص اٹائر میں ہوتے ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ایئر ہوسٹس جو ہے، اور یہ زیادہ تر اپنے ہی لوگوں میں ایسا مسئلہ ہوتا ہے، جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ کون بیٹھا کون نہیں، انہوں نے تو اپنے نمبر بنانے ہیں، وہ تو ہر ایک کو سرو کرتے ہیں۔ لیکن کچھ جگہوں پر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے حجاب کی وجہ سے آپ کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو غصہ کرنا چاہیے، لڑائی کرنی چاہیے، یا مسکرا دینا چاہیے؟ کیا چیز آپ کو مسکرانے پہ مجبور کرے گی؟ کہ یہ جانتے نہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنے اندر بھی اپنے اندر بھی غصہ نہ کریں، کوئی بات نہیں۔ اگر لوگوں نے مجھے ٹھکرا بھی دیا، اگر لوگوں نے مجھے قبول نہیں بھی کیا، تو کیا واقعی میں اللہ کی نگاہ میں بھی ٹھکرائی ہوں؟ اصل فکر اس بات کی ہونی چاہیے۔ اگر وہاں اچھی امید ہے نا، تو دنیا والوں کی بے رخی کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ایز لانگ ایز آپ اپنی طرف سے اچھا کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کا اپنا قصور ہے تو پھر سوچنا چاہیے۔ اچھا جناب، تھوڑا سا آگے پڑھ کے دیکھتے کیا کہتے ہیں یہ۔ میں صرف آپ لوگوں کی خاطر اس کو سلو لے کے چل رہی ہوں، اور میں 4 سے پڑھاتی ہوتی ہوں، کیونکہ کچھ لوگ شاید پہلی دفعہ مجھے TQ3 کہاں 4 یہ پیچھے آپ TQ4 بیٹھے ہوئے، یا وہ ان کو بٹھایا ہی نہیں تھا؟ اچھا، آپ TQ4، میں نے سمجھا اسکول کا سٹاف بیٹھا ہوا۔ اچھا ٹھیک، ایک جیسا سٹاف ہے نا، تو اچھا، تو مشکل تو نہیں لگ رہا کچھ؟ کیونکہ عربی بھی نئی ہے، قرآن بھی نیا، اور یہ باتیں بھی شاید نئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ فَلَا تَقُفُّ خَشْيَتُهُمْ لِلنَّاسِ دُونَ تَنْفِيذِهِمْ لِشَرِيعَةِ اللَّهِ، تو لوگوں کا خوف ان کو اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے سے اگین اپنے اوپر سب سے پہلے نہ روکے۔ لوگوں کا خوف آپ کو دین پر عمل کرنے سے نہ روکے۔ وَلَا تَقُفُّ خَشْيَتُهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَغَيْرَهُمْ دون المضی فی تحکیم شریعت اللہ بالحیات، اور نہ ان لوگوں کا خوف اور نہ ہی ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کا خوف ان کو زندگی میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے عمل کو جاری رکھنے سے روکے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ہے نافذ کرنا اور ایک ہے جاری رکھنا، کہ آئندہ بھی جو احکامات آئیں گے ان پر عمل کرتے جائیں گے۔ فاللہ وحدہ هو الذی یستحق ان یخشوہ وَيَخَافُوهُ، بس اللہ ہی اکیلا اس بات کا مستحق ہے کہ وہ اس کی خشیت اختیار کرے اور اسی سے ڈریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا مستحق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، کیا؟ کہ ہم سب صرف اس سے ڈریں۔ وَقَدْ عَلِمَ سُبْحَانَهُ أَنَّ بَعْدَ الْمُسْتَحْفَظِينَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَدْ تُرَابِدُهُمْ أَطْمَاعُ الدُّنْيَا وَهُمْ يَجِدُونَ أَصْحَابَ السُّلْطَانِ وَأَصْحَابَ الْمَالِ وَأَصْحَابَ الشَّهَوَاتِ لَا يُرِيدُونَ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَيَتَمَلَّقُونَ شَهَوَاتِ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا طَمَعًا فِي عَرَضِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا يَقَعُ مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ الْمُحْتَرِفِينَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ فَاللَّهُ يُنَادِي هَؤُلَاءِ بِقَوْلِهِ وَقَدْ عَلِمَ سُبْحَانَهُ، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا یا جانتا ہے، أَنَّ بَعْضَ الْمُسْتَحْفَظِينَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ کہ بعض وہ لوگ جن سے اللہ کی کتاب کی حفاظت طلب کی گئی، قد تراودہم اطماع الدنیا کہ ان کو دنیا کے لالچ ورغلائیں گے، وہم یجدون اصحاب السلطانی اور وہ سلطنت کے، وہ اصحاب المال اور دولت کے، وہ اصحاب الشہوات اور شہوات اور خواہشات کے مالکوں کو، اصحاب کا مطلب مالک، پائیں گے لا یریدون حکم اللہ ورسولہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو نافذ نہیں کرنا چاہتے، وَيَتَمَلَّقُونَ شَهَوَاتِ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا تو وہ ان سب لوگوں کی شہوتوں اور لذتوں کی خوشامد کریں گے۔ کس طرح؟ طمعاً فی عرض الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کے لالچ میں، کما یقع من علماء السوء المحترفین فی کل زمان و مکان جیسا کہ یہ علماء سوء عالم ہیں لیکن بڑے برے عالم ہیں، ان کی طرف سے واقع ہوتا ہے جو ہر زمانے میں اور ہر جگہ دنیا کا سامان کمانے والے ہیں، اور اس لیے وہ اللہ کی شریعت کو پیچھے کر دیتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فاللہ ینادی، اللہ تعالیٰ ان کو پکارتا ہے، ہؤلاء ایسے لوگوں کو، ایسے علماء کو، بقولہ اپنے اس فرمان کے ساتھ۔ امیمہ پڑھیے تلاوت۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی علماء کے بارے میں فرماتے ہیں، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہی لوگ کافر ہیں۔ وَذَلِكَ لِقَاءُ السُّكُوتِ او لقاء التحریف، اور یہ خاموشی کی ملاقات ہے، یعنی آپس میں اس طرح کا تعلق اور لینا دینا، اس کو ملاقات کہا ہے۔ او لقاء التحریف، یا نصوص میں تحریف کرنے کی ملاقات ہے۔ او لقاء الفتوى المدخولہ، یا کھوٹ ملے ہوئے فتویٰ کے ساتھ ملاقات کرنا۔ وَكُلُّ مَا أَخَذُوهُ، اور جو کچھ بھی وہ ان سے لیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ مِلْكُ الدُّنْيَا، چاہے وہ ساری دنیا کی دولت کیوں نہ ہو، فَهُوَ قَلِيلٌ، تو وہ بڑی تھوڑی ہے، قلیل ہے۔ یباع بہ الدین، جس کے بدلے دین کو فروخت کیا جاتا ہے، وتشترى بہ جہنم عن یقین، اور یقینی طور پر جہنم اس کے بدلے میں خریدی جاتی ہے۔ علماء سوء کون ہوتے ہیں؟ جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی دین کو اپنی خواہشات کے مطابق تبدیل کرتے ہیں، ان میں اس میں تحریف کرتے ہیں، بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، اس کے اصل مقصد سے ہٹا دیتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ خوش ہو جائیں اور لوگ ان کو نذرانے پیش کریں اور لوگ ان کی چاکری کریں اور لوگوں سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو فرمایا کہ چاہے ساری دنیا بھی ان کو مل جائے نا، تو وہ کیا ہے؟ جہنم۔ فما اشنا خیانت المستأمن، تو جس کو امین بنایا گیا اس کی یہ خیانت کتنی بدترین ہے۔ وما ابشع تفریط المستحفظ، اور جس کو محافظ بنایا گیا اس کی یہ کوتاہی کتنی بدگماں ہے۔ وما اخص تدلیس المستشہد، اور جس سے گواہی طلب کی گئی اس کا کھوٹ کتنا حقیر ہے۔ وما اختر الحکم بغیر ما انزل اللہ، اور جو شریعت اللہ نے نازل کی اس کے بغیر فیصلہ کرنا کتنا خطرناک ہے۔ وما اشد تحریف الکلم عن مواضعہ، اور کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دینا کتنا سنگین جرم ہے۔ لموافات اہواء ذوی السلطان علی حساب کتاب اللہ سبحانہ، صرف ان لوگوں کی خواہشات کے ساتھ وفا کرنے کے لیے جو سلطنت کے مالک ہیں، یعنی دنیا کے بادشاہ ہیں،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو ضائع کرنے کی قیمت پر، کہ اللہ کے احکامات پیچھے اور دنیا کے فائدے کی خاطر لوگوں کی پسند کے مطابق ان سے بات کرنا. اب ظاہر ہے کہ یہاں تو بڑے بڑے علماء کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہم ایک ادنا طالب علم ہیں قرآن کے، ٹھیک ہے، اور جو سمپل سا ہم ترجمہ یا کچھ تھوڑی سی تفسیر پڑھ لیتے ہیں، اس کو ہمیں سمجھ تو آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، یا نہیں آتی؟ آ جاتی ہے. تو پھر اگر وہ سمجھ آ جاتی ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں کے ڈر سے اس ساری چیز کو ایک طرف ڈال دیں، تو یہ نفع کا سودا ہے یا گھاٹے کا؟ زندگی میں جہاں کہیں بھی آپ کو لوگوں کا ڈر لگنے لگے نا کہ ہے یہ کیا کہیں گے مجھے، یہ میرا مذاق اڑائیں گے، یہ مجھے توجہ نہیں دیں گے، میری شادی نہیں ہوگی، میرا رشتہ نہیں آئے گا، یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ بات بڑی مشہور کر دی گئی کہ جو لڑکیاں حجاب کرتی ہیں ان کی شادی نہیں ہوتی. تو میں تو ان سے ایک سوال کرتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو لڑکیاں حجاب نہیں کرتی ان سب کی شادی ہو چکی ہے؟ ہو چکی؟ شاید ایک نے نہیں کہی ہے، باقی تو اس کا مطلب خاموشی. کیا خیال ہے آپ کا؟ شادی کو جوڑ دیا گیا حجاب سے. مرد کی فطرت میں جو فطرت پہ مرد ہوتے ہیں نا، ان کو حیادار لڑکی زیادہ پسند ہوتی ہے. اگر کسی کی فطرت مست ہو چکی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں. اللہ نے مرد کے اندر ایک خاص غیرت رکھی ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی صرف اس کے لیے ہو، کسی اور کے لیے انٹرٹینمنٹ نہ ہو. وہ لازماً حجاب کو پسند کریں گے. اور اگر کوئی آپ کو ایک شو پیس بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب اس طرح کے ٹرینڈز آ گئے ہیں کہ لوگ اپنے باس سے یا کسی کمپنی سے یا کہیں سے بھی فائدے اٹھانے کے لیے کس کو آڑ بنا لیتے ہیں؟ بیوی کو. اور کچھ تو خطرناک حد تک آگے جاتے ہیں. کئی اس طرح کی کہانیاں آپ نے بھی سنی ہوگی. اگر کسی سے کچھ مل بھی گیا، کوئی ترقی مل گئی، پروموشن ہو گئی، کوئی تنخواہ بڑھ گئی، کتنے دن کے لیے سب کچھ ہے؟ کتنے دن کے لیے؟ اچھا، شادی ہونا بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، خوشی کی بات ہے. شادی کا لفظ ہی خوش کر دینے والا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ ہر وہ شخص جو شادی شدہ ہے وہ خوش ہے؟ تو اگر کسی وجہ سے کسی کی شادی نہیں ہوتی تو اتنا غمگین رہنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کانفیڈنٹ ہوں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی شادی ڈیلے ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کی ہو ہی نہ، تو کوئی بات نہیں. ہماری کئی ٹیچرز ہوتی تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تھی، لیکن اپنے کام میں بہت ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر بچی خواب دیکھتی ہے، دیکھنے بھی چاہیے، اٹس ویری نیچرل. میں نہیں کہتی آپ فطرت سے ہٹ جائے اور شادی کی خواہش نہ کریں، ضرور کریں. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ تاخیر ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، یا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے کسی کی ڈیورس ہو جاتی ہے، یا کسی کا ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے، یا کسی کا ہسبینڈ اس کو چھوڑ جاتا ہے، کوئی بھی وجہ ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بدقسمت ہے؟ نہیں. قسمت کا تعلق صرف شادی سے تھوڑی ہے. اللہ نے آپ کو اور بہت سی صلاحیتیں دے رکھی ہیں جن کو استعمال کر کے آپ بہت ایکسل کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے بہت فائدے کے بن سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو اس غم سے نکال لیں اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں. ہماری ایک ساتھی تھی، جب میں کراچی گئی تھی تو ہمارے ساتھ گئی تھی، اور ہائیلی ایجوکیٹڈ سب، اور اتنی اپنے کام میں مشغول، اتنی یکسو کہ بہت کم لوگوں کو ایسا یکسو میں نے دیکھا ہے اپنے کام سے دلچسپی. تو
مجھے بالکل ان کو دیکھ کے، کیونکہ وہ آڈیو ایڈیٹنگ اور ان ریکارڈنگ اور ان چیزوں میں ہوتی تھی، جیسے کمرے میں بند بیٹھے ہوئے نا آپ سب، تو کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں اور مشینوں کے آگے چھوٹے سے کیبن میں بند بیٹھے ہوئے. تو وہاں بھی کراچی میں بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے ساؤنڈ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا تو کیبن میں بند وہیں سارے کام کرنے ہوتے تھے. تو بعض اوقات وہ وہاں سے نکلتی تھی تو مجھے پتا پہلا خیال کیا تھا، مرغی ڈربے سے نکلی. برے معنوں میں نہیں، آپ کو پتا ہے جو ڈربے سے نکلتی ہے تو وہ پر پھڑپھڑاتی، یعنی قید سے آزادی. چلے یہ کہہ رہے قید سے آزادی. انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا کہ کب میری شادی ہوگی اور کب میرے رشتہ آئے گا. انہوں نے کہا تھا یا اللہ پہلا رشتہ آئے اور میری شادی ہو جائے. میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی، یہ دیکھنے آ رہا وہ دیکھنے آ رہا. اور اللہ نے ان کی ایسی دعا سنی کہ واقعی جب اس سارے کام کو مکمل کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہوئی فوراً رشتہ آیا، شادی ہوئی، امریکہ چلی گئی. تو بات یہ ہے کہ صرف شادی کے انتظار میں اپنے کاموں کو روک کے نہ بیٹھ جائیں. جو زندگی میں کرنا چاہتے ہیں نا کرتے جائیں. یاد رہے گی میری یہ بات انشاءاللہ. مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے جب میں کسی کی زندگی کو ضائع ہوتے دیکھتی ہوں، اور ضائع کیسے؟ سیلف پٹی کا شکار. ہائے میں بیچاری، ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا. کیوں اپنے آپ کو دکھی کر رہے ہیں؟ جو ہو گیا نا ادھر کا دروازہ بند کر دیں. جب دروازہ بند ہوتا ہے اس سے باہر نہیں پتہ چلتا کیا. ماضی کا دروازہ بند کر دیں. کیوں؟ تاکہ مستقبل کا کھل جائے. سوری مجھے دیکھ رہے، ضرور ضرور، موسٹ ویلکم. بہت خوشی کی بات آپ آئیں. اچھا، جب شادی ہو جاتی ہے تو استاذہ جی شادی کا دن بھی بہت ایسا دن ہے کہ جس میں استقامت کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اور کئی شادیاں میں نے وزٹ کی جس میں بچیاں نہ صرف یہاں سے پڑھی ہوئی بلکہ یہاں کی سٹاف سارا پردہ اترا ہوا اور جو ہے ویڈیو والا ویڈیو بنا رہے اور بال بھی نظر آ رہے، گردن بھی نظر آ رہی. تو جو شریعت ہے وہ صرف الوداع تک نہیں ہے. اس کی جو فرینڈز آئیں وہ پوری یہاں تک اور پورا نقاب اور سب ساری ڈھکی ہوئی، اور میں حیران ہو رہی تھی کہ دلہن کو کیا ہو گیا. تو یہ تو ایک طرح سے اپنی شادی کی برکت اٹھانے کی حرکت ہے کہ مطلب پہلے ہی دن ایسی اللہ کی نافرمانی کر دینا کہ وہ ینگسٹر سا ایک لڑکا کرسچن جو تھا وہ بنا رہا ہے ویڈیو اور اس کے سامنے اسٹاف یہاں کی اسٹوڈنٹس ہر اینگل سے دیکھ. اب آپ خود سوچیں، اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں. نفع کا سودا ہے، کیونکہ آج ہم سب کو اچھے لگنا چاہتے ہیں. وہ سب اچھا سا ہمیں دیکھ کے پھر کدھر جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ وہ اپنے گھر جا کے کیا کریں گے؟ تبصرہ. کیا کہیں گے؟ اس نے یہ نہیں پہنا ہوا تھا، یہ فلاں چیز ٹھیک نہیں تھی. یہ اچھا، اگر آپ زیادہ اچھا پہن لیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ جیلس بھی ہوتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں، دیکھو کتنا اسراف کیا. اگر ان کی پسند کا نہیں پہنا تو پھر باتیں بنائیں گے. وہ گدھے والی کہانی یاد آ جاتی ہے نا، باپ بیٹا گدھے لے کے چلا تھا تو آخر انہوں نے گدھے کو سر پہ اٹھا لیا. لوگ کسی حال میں خوش نہیں. کریں وہ جو اللہ کو پسند ہو اور اس کے بعد جو آپ کی اپنی چوائس ہو، سوچی سمجھی عقل مندی والی. اپنی زندگی کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں مت دیں کہ وہ آپ کو چلائیں. میری مرضی کا یہ پہنو، میری مرضی کا یہ کرو. ٹھیک ہے اگر ان کی آپ کے ہسبینڈ کی خواہش جائز ہے اور وہ ایک معقول حد کے اندر ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن وہ اگر اللہ کی حدوں کو توڑتی ہے تو پھر نہیں، تو سوری کر لیں. میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں اگر آپ اللہ کا مقابلہ نہ کریں. جی آپ کو کچھ کہیے. السلام علیکم. وعلیکم. میرا سوال جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے اور وہ اس ٹاپک پہ ہے کہ یہاں پہ میں نے کئی دفعہ جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کی. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ضرور جو ہے وہ اٹھ کے کہیں نکل کے جائیں،
میرا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے اور آپ اس میں کیا آواز اٹھا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اوکے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کا سوال. بات یہ ہے کہ آپ میں سے کون آگاہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کوئی ہے جو کہے کہ مجھے نہیں پتا مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ جو باتیں سب کو پتا ہے، اگر ہمارے ٹیچرز بھی وہی میڈیا سے اٹھا کے چند باتیں آ کے کلاس میں کرنا شروع کر دیں کہ یہ ہوگا، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کیا اس سے مسلمانوں کا حال بدلے گا؟ آپ شروع کریں اپنی ذات سے. سب سے پہلے اپنے دین پر استقامت کریں. جتنے بھی انبیاء ہیں جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی زندگی میں جب مشکلات آئی، جنگ بدر آئی، کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا کیا تھا؟ کتنی؟ بہت کتنی؟ جی آپ کے اتنا، یعنی حضرت ابوبکر نے پیچھے سے آ کے پکڑ لیا آپ کے کندھوں سے چادر، اور کیا آپ اللہ کے نبی نہیں تھے؟ پھر بھی دعا کی. آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کتنے مسلمان واقعی دعا کر رہے ہیں اور سنجیدگی سے کر رہے ہیں اور رو کے کر رہے ہیں اور واقعی اللہ کو پکار رہے ہیں؟ یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. باقی کون سی چیز ہمارے کنٹرول میں؟ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں اور باقی امت کی گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھا دیکھی جو طریقے اختیار کرتے ہیں اس سے حال نہیں بدلتا. 1.5 لائن رہ گئی، اس کو کر کے ہم چونکہ یہ 2 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. وما اخص تدلیس المستشہد وما اختر الحکم بغیر ما انزل اللہ وما اشد تحریف الکلم عن موادعہ لموافات اہواء ذوی السلطان علی حساب کتاب اللہ سبحانہ. اور جس سے گواہی طلب کی گئی ہے اس کا کھوٹ کتنا حقیر ہے، یعنی وہ دین کے معاملے میں کھوٹا ہے. اور جو شریعت اللہ نے نازل کی ہے اس کے بغیر فیصلہ کرنا کتنا خطرناک ہے. اور کلمات کی ان جگہوں سے تحریف کرنا کتنا سنگین ہے، یعنی اللہ کے کلام کو اس کی اصل سے ہٹانا، صرف ان لوگوں کی خواہشات کے ساتھ وفا کرنے کے لیے جو سلطنت کے مالک ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو ضائع کرنے کی قیمت پر، یعنی کتاب کو ایک طرف چھوڑنے کی قیمت پر. آپ دیکھیے کہ اس وقت امت کا جو حال ہے نا، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ امت کے حال کے بارے میں خبردار کریں. امت کا ایک حال یہ ہے کہ امت زخمی ہے، اور دوسرا حال امت کا کیا ہے اس وقت؟ کہ اللہ کی ہر نافرمانی میں مبتلا ہے. یعنی اللہ سے آپ آپس میں باتیں نہ کریں، آپ میری بات سنیں. آپ نے سوال کیا، اب جواب بھی سنیں. امت کا ایک حال یہ ہے کہ امت زخمی ہے ایک جگہ. بڑی ہی تکلیف کی بات ہے، ہر بندہ روتا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انسان جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہو وہ اس پہ نہ روئے. ہم سب غمگین ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مضطرب ہیں، بے چین ہیں، سب کچھ اپنی جگہ. لیکن امت کی بڑی میجورٹی کا حال کیا ہے اس وقت؟ جس کی طرف توجہ کی سب کو ضرورت ہے وہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے باز آئیں، اللہ کے حرام کو حرام سمجھیں، اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حلال کریں. کون سی ایسی خرابی ہے، جھوٹ سے لے کے، خیانت سے لے کے، دھوکے سے لے کے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے سے، کون سی چیز ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ ہماری امت آگے ہے؟ کیا اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ ہم سب کو خود بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور پوری امت کے بہاف پر بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے. اگر اللہ راضی ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی. اس وقت دنیا میں کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، لہذا اسی کی طرف رجوع کریں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى